السلام علیکم۔ ایک مشہور جرمن فلسفر کے ساتھ پیش آنے والا ایک سچا واقعہ ہے جو اپنے پڑوسی کے مرغے کے شور سے بہت پریشان تھا۔ جب بھی وہ مرغا شور مچاتا تو وہ بہت پریشان ہو جاتا اور اس کے تحقیقی کاموں میں بہت خلل پڑتی۔ ایک دن جب اس آدمی کا جینا محال ہو گیا تو اس نے اپنے نوکر کو کچھ پیسے دے کر بھیجا کہ جا کر اس پڑوسی کے گھر اس کا مرغا خرید لے اور اسے ذبح کر کے پکا لے تاکہ وہ اس مرغے کے شور کا بدلہ اسے کھا کر لے اور اس کے شور سے نجات بھی پالے۔ اس دوپہر کو اس آدمی نے اپنے سب سے قریب دوست کو اپنے گھر دعوت پر بلا لیا تاکہ دونوں مل کر مزیدار کھانا کھائے۔ دوست کے آنے پر اس آدمی نے اپنے دوست کو بتانا شروع کیا کہ کس طرح اس کے پڑوسی کے مرغے نے اس کا جینا محال کر رکھا تھا، جس کا حل اس نے یہ نکالا کہ آج وہ اسی مرغے کو پکا کر کھائے گا۔ گزرے تو بس کچھ ہی گھنٹے ہیں لیکن مجھے بہت سکون مل رہا ہے، بلکہ آج میں نے اپنا کام اس طرح سے کیا کہ میں نے پورے مہینے اتنا کام نہیں کر پایا۔ ابھی وہ آدمی اور اس کا دوست بیٹھے یہ باتیں کر ہی رہے تھے کہ اس کا نوکر کھانا لے کر اس کے کمرے میں داخل ہوا اور اس کے نوکر نے اس آدمی سے کہا کہ جناب اعلیٰ، میں نے اس پڑوسی سے اس کا مرغا خریدنے کی بہت کوشش کی لیکن وہ بیچنے سے انکار کرتا رہا، اسی لیے میں بازار جا کر ایک دوسرا مرغا خرید لایا اور آپ کے لیے پکایا ہے۔ تبھی اس آدمی نے حیرت سے اس کی باتیں سنی اور غور کیا تو اس نے سنا کہ ابھی بھی وہ مرغا خوب زور زور سے اذانیں دے رہا تھا۔ میرے محترم عزیزو، کسی نے اس قصے پر تبصرہ کرتے ہوئے کہا ہے کہ میں نے جب اس آدمی کے تبصرے پر غور کیا تو یہ نتیجہ عرض کیا کہ یہ شخص اس مرغے سے بہت پریشان تھا کیونکہ وہ مرغا بہت شور مچاتا تھا۔ پھر ایک دم سے ہی یہ شخص بہت خوش بھی ہو گیا، حالانکہ یہ مرغا ابھی بھی زندہ تھا اور حالات اور واقعات پر کوئی تبدیلی نہیں آئی تھی۔ گویا تبدیلی خود انسان کے اندر پیدا کرنی پڑتی ہے، یا انسان کی اندرونی کیفیت ہی تھی جس نے اس آدمی کو اس مرغے سے پریشان کر رکھا تھا، اور پھر وہی انسانی کیفیت ہی تھی جس نے اسے خوش کر دیا تھا۔ یا خوشی خود ہمارے ہاتھوں میں ہی ہے، تو کیوں ہم اسے دوسروں سے مانگتے پھرتے ہیں؟ اگر یہ خوشی اتنی قریب ہوتی ہے تو پھر کیوں ہم اسے اپنے آپ سے دور کر رہے ہوتے ہیں؟ ہم مرغے کو صرف اسی لیے ذبح کر دینا چاہتے ہیں کہ ہم اس کے شور سے نجات پا سکیں۔ اگر اس مرغے کو ذبح ہونے کے بعد اس کی جگہ اور مرغے آ گئے تو پھر ہم کیا کریں گے؟ کیونکہ یہ دنیا ایسے کروڑوں مرغوں سے بھری پڑی ہے، کیا یہ اچھا ہوگا کہ ہم اس مرغے کو ہی اپنے دماغ سے اتار کر پھینک دیں؟ زمین پر موجود سارے مرغوں کو تو پوری دنیا سے باہر نہیں پھینک سکتے۔ اگر ہم سارے مرغوں کو دنیا سے پھینکنے کی طاقت نہیں رکھتے تو اپنے کانوں کو بند کر لینے کی عادت کیوں نہیں ڈالتے؟ ہم اپنے احساس کو ایسی باتوں سے دور کیوں نہیں کر لیتے؟ ہم اپنے آس پاس ایک دیوار کھڑی کیوں نہیں کر لیتے جو ہمارے ناپسند چیزوں سے ہمیں دور کر دے؟ میرے محترم عزیزو، اگر آپ کو ترقی کرنی ہے تو ایک ایسی دیوار کھڑی کرنی ہوگی جو لوگوں کی من کی باتیں آپ تک پہنچنے نہ دے۔ دنیا میں جتنے بھی کامیاب لوگ ہیں انہوں نے اپنے آس پاس ایسی دیوار کھڑی کی ہوتی ہے جو ان لوگوں کے من کی باتیں ان تک پہنچنے نہیں دیتی۔ وہ لوگ یہ بالکل بھی پرواہ نہیں کرتے کہ لوگ ان کے بارے میں کیا سوچتے ہیں، لوگ ان کے بارے میں کیا بات کرتے ہیں، یا لوگ ان کے بارے میں کیا سوچتے تھے۔ ان کو صرف اور صرف اپنے مقصد دکھائی دیتے ہیں۔ اگر آپ کو بھی ترقی کرنی ہے تو آپ کو لوگوں کی من کی باتوں کو اس سے دور کرنا ہوگا، کیونکہ وہ شخص کبھی بھی ترقی نہیں کر سکتا جس پر لوگوں کی باتیں اثر کرتی ہو۔ امید کرتی ہوں کہ آپ لوگوں کو یہ کہانی پسند آئی ہوگی۔